صبح سے ایک ویڈیو میری فیڈ پہ بہت زیادہ گردش کر رہی اور وہ ہے نادیہ خان کی، جس میں وہ طلحہ انجم پر چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں اور کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آخر ایسا ہوا کیا۔ غالباً طلحہ انجم نے اپنے کانسرٹ میں بھارت کا پرچم لہرا دیا ہے، جس کا نادیہ خان کو شدید غصہ ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو پیٹریوٹزم کے اصولوں کے بالکل منافی ہے۔ یہ جو حرکت طلحہ انجم نے کی ہے، یہ تو کوئی غداروں والی حرکت۔ نادیہ خان اتنا غصے میں تھی کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ ایئر چیف کو ہی فون نہ کر دیں اور ان سے پوچھیں کہ دبئی کے ایئر شو میں ہمارے پائلٹس انڈین پائلٹس کے ساتھ تصویریں کیوں کھنچوا رہے تھے، بات کیوں کر رہے تھے، ہنس کیوں رہے تھے۔ اور یہ جو کل انڈیا کا جہاز گرا ہے جس میں ان کا ایک پائلٹ اپنی جان سے گیا ہے، تو ہم آفیشلی طور پہ ہمدردی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری سیلیبریٹیز، ہمارے ادارے نیک خواہشات کا، اس کی فیملی سے ہمدردی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ تھا تو وہ فوجی ہی نا، کس بات کی ٹریننگ دے رہا تھا وہ؟ ہم پر بم گرانے کی؟ تو ہم ایسے شخص کے دنیا سے چلے جانے پہ ہمدردی اور دکھ کا اظہار کر رہے ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ نادیہ خان ایسا کبھی بھی نہیں کرے گی، کیونکہ جو سٹانس ہم نے بھارت کے جہاز کے گرنے پر لیا ہے وہ ہماری میچورٹی کو ظاہر کرتا ہے، وہ مینرزم کو ظاہر کرتا ہے، وہ پروفیشنلزم کو ظاہر کرتا ہے، وہ ہیومینٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم میں ابھی بھی تھوڑی بہت تہذیب باقی ہے۔ تو جو چیز ہم آرم فورسز پہ اپلائی کر رہے ہیں وہ فنکاروں پہ کیوں اپلائی نہیں ہو سکتی؟ ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیوں آرٹ کو بارڈرز کے اندر قید کرنا چاہتے ہیں؟ گانے پاکستانی اور انڈین نہیں ہوتے، شعروں کا، کہانیوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ تو آپ کو سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے زیادہ غصہ تو گوروں پہ ہونا چاہیے نا، جو ہمیں 200 سال ہم پر حکومت کر کے گئے۔ پنڈی کے چیمبر میں انہوں نے ہمارے اوپر کیمیکل ایکسپیریمنٹس کیے، یہاں پہ قحط کریٹ کیے، ہمارے لوگوں کو ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں لڑنے کے لیے بھیجا، یہاں سے لوٹ پار کر کے گئے۔ ایسا کریں کل باہر نکلے نادیہ خان جی اور انگلش لٹریچر کا ڈپارٹمنٹ ہی ختم کرا، ہم صرف پاکستانی لٹریچر پڑھیں گے، وہ بھی وہ جو حکومت سے منظور شدہ ہوگا۔ آپ آرٹسٹ ہو، آپ سے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ایسی نہیں ہوگی، آپ آرٹ کو کسی سرحد میں قید نہیں کریں گی۔ اگر آپ کو طلحہ انجم کے اس ایکشن پہ اعتراض ہے، یا بہت سارے پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ حالات ایسے نہیں تھے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو آپ اس کی تنقید کریں۔ وہ ہم سے چھوٹا ہے، اس سے بحث کریں، اسے سمجھائیں، نہ کہ اس کو شو میں بلا کے اس کے اوپر ایک شدت پسندی سے بھرپور پیٹریوٹزم جو ہے نا وہ نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا انداز تو فتویٰ دینے والا تھا، آپ کا انداز تو اسے غدار قرار دینے والا تھا۔ ہمیں آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ آپ طلحہ انجم پہ تنقید کریں گی تو وہ بھی ارنب گوسوامی کے انداز میں۔ وہ وہاں اتنی دور رہ کے ہمیں اتنا زہر لگتا ہے، آپ اس کا انداز یہاں کیوں لے کر آ رہے ہیں، ہمارے میڈیا میں کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ ہم کیوں اس طریقے سے بحث کر رہے ہیں؟ وہ ہمیں وہاں برا لگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی ہم وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیں۔ اس طرح کی حرکات نہ کریں۔ کسی کو بلاتے ہیں تو اس کی بات سنیں اور اس کے سامنے اپنا مدعا تمیز و تہذیب سے رکھیں۔ پھر ہم سب گلا کرتے ہیں کہ نئی نسل کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ نئی نسل سے آپ مخاطب کیسے ہو رہی ہیں؟ اور طلحہ سے بس اتنی گزارش ہے کہ جانی، جب اتنا بڑا سٹانس لے لیتے ہیں نا اور اس کے بعد ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں تو پھر ٹینشن نہیں لیتے اور نادیہ خان جیسوں کو انٹرویو نہیں دیتے۔ پھر وہاں جا کے بات کرو جہاں کوئی تمہاری بات تمیز سے، تہذیب سے سنے گا اور اپنی بات تمہیں سمجھائے گا۔ آرٹ کی، اردو ریپ کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ ہم کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی سماج کے لیے کوئی نفرت کا جذبہ اپنے اندر نہیں رکھتے، اور نہ ہی یہ پیٹریوٹزم ہے کہ میں اپنے ملک سے محبت کرنے کے لیے کسی اور سے نفرت کروں، اس کے فنکار سے نفرت کروں، اس کے ادب سے نفرت کروں، اس کے کھلاڑی سے نفرت کروں۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ اس شدت پسندی کو خدارہ مین سٹریم میڈیا میں بیٹھ کے پروموٹ مت کریں، پھر ہمیں ہی گلا ہوتا ہے کہ معاشرے میں ہر کوئی شدت پسند ہو گیا۔